گیتی ایک ہندو لڑکی تھی جس کی ماں طوائف تھی۔ گیتی جب جوان ہوئی تو ماں نے اسے بھی کوٹھے پر بٹھا دیا۔ گیتی کے پاس روزانہ ایک داڑھی والا گاہک آتا اور رات گزار کر چلا جاتا۔ ایک دن اچانک گیتی مر گئی۔ اس کی میت کو آگ لگائی گئی لیکن آگ اثر نہیں کر رہی تھی۔ جب تحقیق کی تو یہ انوکھا انکشاف ہوا کہ آج صبح سے ہی کوٹھے کا ماحول بہت سوگوار تھا، کیونکہ آج کوٹھے کی ایک مشہور طوائف گیتی آرا کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے انتقال نے کوٹھے کے ماحول کو سوگوار کر رکھا تھا۔ ہر طوائف کی آنکھ میں آنسو تھے، کیونکہ گیتی بہت اچھی، ملنسار اور ہنس مکھ سی لڑکی تھی۔ وہ ہر ایک کے کام آنے والی بہت پیاری لڑکی تھی جس کا ہر کوئی دیوانہ تھا۔ اسی وجہ سے اس کی اچانک موت نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ ہر کوئی دکھی تھا اور ہر ایک کی آنکھ میں آنسو تھے۔ اتنی دیر میں گیتی کی میت کو لے جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ گیتی کی چتا کو اٹھا کر شمشان گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا اور اس کی ماں پیچھے پیچھے روتے ہوئے چلتی آ رہی تھی۔ کوٹھے کی دوسری لڑکیاں بھی ساتھ ہی شامل تھیں۔ سب نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا جو سوگواریت کی نشانی کو ظاہر کرتا تھا۔ گیتی چونکہ ہندو لڑکی تھی، اسی وجہ سے اس کی چتا کو جلانے کے لیے شمشان گھاٹ کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ شمشان گھاٹ پہنچ کر گیتی کی چتا کو ایک جگہ پر رکھا گیا اور اس کے اوپر پیٹرول کو چھڑک کر جیسے ہی آگ لگانے کی کوشش کی گئی تو گیتی کے جسم کو وہ آگ نہیں لگی۔ کافی دیر تک آگ لگانے کی کوشش کرتے رہے لیکن گیتی کی چتا آگ نہیں پکڑ رہی تھی۔ وہاں پر موجود ہر کوئی حیران اور پریشان تھا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے، گیتی کی چتا کو آگ کیوں نہیں لگ رہی۔ وہاں پر موجود پنڈت نے بھی کہہ دیا کہ یقیناً یہ لڑکی بہت گناہگار تھی، تبھی بھگوان اسے قبول نہیں کر رہا اور اس کو مکتی نہیں دے رہا ہے۔ اس طرح اس کی آتما کو شانتی نہیں ملے گی، یہ یوں ہی بھٹکتی رہے گی۔ پنڈت تو یہ کہہ کر توبہ توبہ کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا، جبکہ گیتی کی ماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یہ اس کی بیٹی پر کیسا عذاب آ گیا تھا کہ اس کی بیٹی کو بھگوان بھی قبول نہیں کر رہا تھا اور مرنے کے بعد اس کی آتما اسی طرح بھٹکتی رہے گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ گیتی کی چتا کے ساتھ کیا کرے۔ وہاں پر موجود کچھ لوگ جو چتا میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے وہ بھی جا چکے تھے۔ کوٹھے کی طوائفیں ہی اب وہاں پر موجود تھی جو گیتی کی ماں کے غم میں شریک تھی۔ اپنی جگہ ہر طوائف پریشان تھی کہ آخر اب کیا کیا جائے، کس طرح گیتی آرا کی چتا کو آگ لگائی جائے اور کس طرح اسے مکتی دلائی جائے۔ ہر کوئی یہی سوچ میں غرق تھا۔ تبھی اچانک ایک طوائف کہنے لگی کہ ہمیں کسی سے اس بارے میں معلوم کرنا چاہیے، آخر گیتی آرا کی میت آگ کیوں نہیں پکڑ رہی ہے۔ اسی اثنا میں دوسری طوائف بولی، تم صحیح کہہ رہی ہو، اس بارے میں ضرور معلوم کرنا چاہیے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ گیتی تو بہت اچھی تھی، تو پھر بھگوان اسے کیوں قبول نہیں کر رہا، آخر اس کی آتما کو کیوں نہیں شانتی مل رہی۔ ہمیں اس بارے میں ضرور معلومات حاصل کرنا ہوں گی، ورنہ ہم یوں گیتی کو کب تک اسی طرح رکھ سکتے ہیں۔ طوائفوں نے پریشانی سے ایک دوسرے سے کہا تو گیتی کی ماں جو پہلے ہی رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی کہنے لگی، تم لوگ جاؤ، جا کر کسی سے معلوم کرو، میں اپنی بچی کو اس طرح یہاں پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، جب تک اس کی آخری رسومات کا بندوبست نہیں ہو جاتا تب تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ گیتی کی ماں نے صاف صاف انداز میں منع کر دیا۔ تبھی وہ طوائفیں وہاں سے چلی گئیں، جبکہ دو طوائفیں گیتی کی ماں کے پاس ہی بیٹھ گئیں اور اس وقت کا انتظار کرنے لگی جب طوائفوں کی طرف سے کوئی خبر آئے اور گیتی کی آخری رسومات ادا کی جا سکیں۔ کافی وقت گزر چکا تھا اور ابھی تک کوئی بھی واپس نہیں آیا تھا۔ اب تو یہاں پر شدید پریشانی پھیل چکی تھی اور ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پر اسی سوچ میں مبتلا تھا کہ اب کیا کیا جائے، کیا میت کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے یا پھر اسے وہاں کوٹھے پر لے جایا جائے۔ لیکن واپس کوٹھے پر بھی نہیں لے جایا جا سکتا تھا۔ ایک بار میت شمشان گھاٹ پہنچ چکی تھی اور اب صرف اسے جلایا ہی جا سکتا تھا، لیکن گیتی کا جسم تو آگ قبول ہی نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کے اوپر تو اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی ایک طوائف باغی چلی آئی، پھولے ہوئے سانسوں کے درمیان وہ بولی، میں جان چکی ہوں کہ گیتی کے اوپر آگ اثر کیوں نہیں کر رہی۔ گیتی کا ایسا کون سا راز ہے جس کی بدولت اس کی آخری رسومات ادا نہیں کی جا رہی ہیں۔ اس طوائف نے پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان جب یہ کہا تو وہاں موجود گیتی کی ماں اور دونوں طوائفیں چونک پڑی۔
और कहने लगी, जल्दी बताओ क्या राज है, क्या बात है जिसकी बदौलत गीती का जिस्म आँख कबूल नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है और अब हमें इसकी आखिरी रसूमात अदा करके वापिस भी तो जाना है। तभी इस तवाइफ ने जो इंकशाफ किया, इसे सुनकर सबके पैरों तले से जमीन निकल गई। गीती आरा का ताल्लुक बनारस के एक मशहूर कोठे से था, जहाँ पर दिन सोते और रातें जागती थी। शाम होते ही कोठे की शमें जला दी जाती थी और वहाँ पर नाच गाना शुरू हो जाता और मर्दों को लुभाने के अलावा इनको रिझाने का काम भी किया जाता था। गीती की माँ एक मशहूर तवाइफ थी और गीती ने भी कोठे पर ही आंख खोली थी, लेकिन होश संभालते ही जब इसने अपने इर्द गिर्द ये माहौल देखा तो इसे यह माहौल अच्छा नहीं लगता था। वो अपनी माँ से अक्सर उलझ पड़ती और कहने लगती, अम्मा हम यहाँ पर क्यों हैं, हमें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये अच्छा काम नहीं है। मर्द यहाँ पर सिर्फ अपनी प्यास बुझाने के लिए आते हैं, इन्हें वक्ती सहारों की तलाश होती है और वो यहाँ पर आकर सिर्फ वक्ती तौर पर हमें अपनाते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि कोई हमें मुस्तकिल तौर पर नहीं अपनाता, हमें मोहब्बत नहीं देता कि यहाँ पर आने वालों मर्दों के पास हमारे लिए सब कुछ होता है सवाए मोहब्बत और खुलूस के। इसकी माँ ऐसी बातें सुनकर कहा लगाकर हंस देती और कहने लगती, मेरी बच्ची अभी तो छोटी है इसलिए इन बातों को समझ नहीं सकती, यहाँ पर यही सब चलता है, तू भी किसी की मोहब्बत की ही निशानी है, वरना मैंने तो आज तक किसी से दिल लगाया ही नहीं, इसलिए भूल जाके तू कहीं और जाके इज्जत की जिंदगी गुजार सकती है। जो कुछ भी है यही कोठा ही है और यहाँ से ही हमें रिज़्क कमाना है, यही हमारी हकीकत है, यही हमारी असलियत है और तू जितनी जल्दी इस बात को समझ जाए इतना ही अच्छा है। इसकी माँ इसे समझाती। बचपन से ही इसे रक्स की तरबियत दी जाने लगी, मर्दों को लुभाने और रिझाने के नए तरीके सिखाए जाने लगे। गीती आरा बेदिली से ये सब कुछ सीख रही थी, क्योंकि इसके पास और कोई चारा नहीं था। वो यहाँ पर रहकर भी इस माहौल का हिस्सा नहीं लगती थी, हमेशा खोई खोई सी किसी और ही दुनिया में मगन लगती थी। लेकिन एक बात ये भी थी कि गीती आरा यहाँ पर हर तवाइफ के साथ बहुत अच्छे अंदाज में रहती थी, इनके साथ दोस्ती रखती और इनके काम आती थी। यही वजह थी कि यहाँ पर सब तवाइफें गीती को बहुत पसंद करती थी। वैसे भी गीती की माँ यहाँ पर सबसे पुरानी तवाइफ थी और इसका काफी होल्ड था, इसीलिए सब गीती की माँ से डरते भी थे, लेकिन गीती की दोस्ताना रवैये की वजह से इसे पसंद करते थे। गीती जैसे ही 16 बरस की हुई तो इसकी माँ ने इसकी नथ उतरवाई का हुक्म दे दिया और इसी के सिलसिले में तैयारियां की जाने लगी थी। ये सुनकर गीती बहुत परेशान थी और इसका बस नहीं चल रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए, लेकिन अपनी माँ की वजह से वो मजबूर थी, क्योंकि इसे अच्छी तरह अंदाजा था कि इस कोठे के बाहर भी इसके लिए कोई जिंदगी नहीं है। कोठे की एक तवाइफ होने की हैसियत से इसे बाहर मुआशरे में कोई भी इज्जत नहीं दी जाएगी। ये बात वो अच्छी तरह जानती थी। वो इसे इस बात का भी इल्म था कि इज्जत की जिस जिंदगी की वो ख्वाहिशमंद है, इसे वो जिंदगी भी कभी हासिल नहीं होगी। लेकिन गीती यहाँ पर तवाइफों वाला काम भी नहीं करना चाहती थी। वो मर्दों का दिल लुभाने के लिए नहीं बनी थी, बल्कि वो एक इज्जतदार जिंदगी चाहती थी, चाहे वो इस कोठे पर ही मिल जाए। यही वजह थी कि इसने अपनी माँ के सामने बहुत एहतजाज किया और इन्हें इस काम से बाज रहने का कहा। कहने लगी, अम्मा मुझे ये नथ उतरवाई नहीं करवानी है और मैं आम तवाइफों के जैसी अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। बेशक मैं कोठे पर हो रहूं, लेकिन ये तवाइफों वाला काम नहीं करूंगी। आप अभी मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। लेकिन इसकी माँ कहने लगी, इतने साल तुझे पाल पोस के जवान किया है, रक्स की तरबियत दी, तवाइफों के नाजो अंदाज सिखाए और अब तू कहती है कि तुझे तेरे हाल पर छोड़ दूं। आखिर जो कुछ मैंने तेरे ऊपर खर्चा किया है इसकी पाई वसूल करूंगी। तवाइफ के घर बेटी पैदा हो तो इसकी नस्लें संवर जाती हैं, तो मैं अपने बढ़ापे को क्यों न संवारूं। तू मेरे आराम की राह में रकावट मत बन और चुपचाप काम से लग जा, वरना मुझे कई तरीके आते हैं अपनी बात मनवाने के। गीती की माँ ने जैसे माथे पर आंखें रख ली और इसे धमकी दे डाली। गीती जानती थी कि इसकी माँ सिर्फ धमकी नहीं दे रही है, बल्कि वो इस पर अमल करने का भी पूरा इरादा रखती है। यही वजह थी कि गीती अब बहुत परेशान रहने लगी और आज जब इसकी नथ उतरवाई थी तो शाम से ही इसने रो कर अपना बुरा हाल कर रखा था, लेकिन इसकी माँ को इसके ऊपर जरा भी तरस नहीं आया और इन्होंने गीती को सर से लेकर पैर तक दुल्हन की तरह सजा दिया। गीती इस वक्त
گھیردار فراق میں ملبوس قیمتی زیورات پہنے تیز میک اپ کے ساتھ دلہن کی طرح سجی ہوئی تھی، اور اس وقت جو کوئی بھی اسے دیکھ رہا تھا اس کی آنکھیں گیتی کے حسن کے باعث خیرہ ہوئے جا رہی تھی۔ گیتی بہت خوبصورت لگ رہی تھی کہ کوٹھے کی ہر طوائف نے اس کی تعریف کی تھی۔ محفل کا وقت ہو چکا تھا اور شہر کے کافی امیر اور رئیس لوگ محفل میں شامل ہو چکے تھے۔ گیتی کی رونمائی کا آغاز ہو گیا تھا اور باقاعدہ رقص کی محفل شروع ہو چکی تھی۔ بہت سارے دیوانے بے خود ہوئے جا رہے تھے۔ گیتی کے اوپر بے تحاشا پیسہ لٹایا جا چکا تھا، تو جیسے ہی رقص ختم ہوا ساری چمیں گل کر دی گئیں۔ گیتی محفل سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، لیکن اپنے پیچھے بہت سے بے قرار دیوانے چھوڑ گئی تھی، اور اسے معلوم تھا کہ کچھ ہی دیر میں اس کا کوئی گاہک اس کے کمرے میں چلا آئے گا جو اس کے سب سے زیادہ دام لگائے گا، وہی آج رات کے لیے اس کا خریدار بن جائے گا۔ گیتی کی آنکھ میں آنسو ٹھہر گیا۔ تبھی کچھ دیر کے بعد کمرے کے دروازے پر کھٹکا ہوا، اور جیسے ہی ایک آدمی اندر داخل ہوا تو گیتی نے فوراً آنکھیں اٹھا کر آنے والے کو دیکھا۔